اسلام آباد میں 27 سالہ لڑکی کو پہلے تشدد کیا گیا اور اس کے بعد گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش کو سڑک کنارے پھینک کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس واقعے کی ڈیٹیل آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ السلام علیکم، میں ہوں رضوان علی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ اسلام آباد کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ایک 27 سالہ لڑکی جس کا نام بشرا ارشاد بتایا جاتا ہے، اس کو پہلے تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد اس کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کو سری نگر ہائی وے کے قریب پھینک کر اس کو گاڑی والا وہاں سے فرار ہو گیا۔ گاڑی والا جب اس کو پھینکتا ہے، اچانک وہاں پہ ایک موجود شخص اس کو دیکھتا ہے کہ یہ گاڑی میں سے کیا چیز نیچے گری ہے۔ وہ اس کے قریب جاتا ہے اور دیکھنے کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی کی لاش ہے۔ وہ 15 پہ کال کر دیتا ہے۔ پولیس وہاں پہ جب پہنچتی ہے، باڈی کو اپنی تحویل میں لینے کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے اس کو ہاسپٹل بھیج دیا جاتا ہے۔ پولیس والوں کو ڈیڈ باڈی سے ایک آئی ڈی کارڈ اور ایک فون ملتا ہے۔ آئی ڈی کارڈ سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ وہ کہاں کی رہائشی ہے۔ بشرا ارشاد اس کا نام تھا اور فیصل آباد کی وہ رہائشی تھی۔ اس کے بعد وہ پولیس والے متعلقہ تھانے میں رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ یہاں کی ایک لڑکی ہے جس کی ڈیڈ باڈی ہمیں ملی ہے۔ موجودہ جو ایس ایچ ہوتا ہے نا، وہ اس کے والد کو کال کرتا ہے اور اس کا والد اسلام آباد پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہنچتا ہے اور دیکھنے کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے اور تحقیقات کا پولیس آغاز کرتی ہے۔ اور جب والد جو ہوتا ہے نا، والد جب ایک ایف آئی آر درج کرواتا ہے، اس میں حیران کن انکشافات ہوتے ہیں کہ کیا ایک بیٹی ایسے بھی کر سکتی تھی۔ والد ایف آئی آر میں درج کرواتا ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک بشرا ارشاد ہے اور ایک سدرا ارشاد ہے۔ اب 2 بیٹیوں کی شادی 5 سال قبل میں نے ایک ہی گھر کے 2 بیٹوں کے ساتھ کی تھی، اور جو بشرا ارشاد تھی نا، اس نے 2 سال کے بعد بشرا نے ڈیورس لے لی، صرف اس وجہ سے کہ میرا جو ہسبینڈ ہے وہ نشہ کرتا ہے، میرے ساتھ وہ صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ طلاق ہونے کے بعد وہ میرے پاس آ جاتی ہے، میرے گھر رہتی ہے، اور 2 سال رکنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی میں نے جاب کرنی ہے، میں ایسے زندگی نہیں گزار سکتی۔ جاب کرنے کے لیے وہ ضد ہوتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے اسلام آباد یا لاہور جا کے جاب کرنی ہے۔ والد تھا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اب ایسا کرو کہ چلے جاؤ، کر لو جاب۔ جاب کرنے کے لیے وہ اسلام آباد آ جاتی ہے۔ اسلام آباد کے اندر ایک احمد آفتاب نامی شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ جاب کرتی ہے۔ والد بتاتا ہے کہ 2 ماہ 3 ماہ کے بعد وہ گھر جاتی تھی، 2-4 دن رکنے کے بعد وہ واپس آ جاتی تھی۔ اس دفعہ جب 2 ماہ قبل وہ گھر آئی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ آفتاب نامی شخص ہے جس کے پاس میں جاب کرتی ہوں، وہ میرے ساتھ شادی کروانا چاہ رہا ہے۔ اب شادی کروانا چاہ رہا ہے، میں اسے انکار کرتی ہوں اور مجھے وہ دھمکیاں دیتا ہے، اور اگر میں جاب چھوڑتی ہوں تب بھی وہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ کروا دوں گا۔ کہتا ہے کہ مجھے تو اس چیز کا پتا تھا، لیکن اس کے بعد مجھے جو اس کی دوست ثنا تھی، اس سے مجھے پتا چلا ہے کہ اس کا کس کے ساتھ تعلق تھا اور کس کے ساتھ یہ جاب کرتی تھی۔ اب جو ثنا تھی، اس نے بتایا کہ یہ آفتاب نامی شخص اس کے ساتھ ایک ارسلان نامی شخص جو کہ ایک بروکر ہے، اور اس کے ساتھ وہ جاب کرتی تھی۔ اب ان دونوں کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ والد کہتا ہے کہ ارسلان جو ہے اور آفتاب نامی شخص اور یہ ثنا، ان 3 لوگوں کی وجہ سے میری بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے، مجھے اس چیز کا انصاف دیا جائے۔ اسلام آباد کے اندر اس طرح کے واقعات کبھی کبھار ہوتے ہیں، لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ کچھ اس طرح سے ہے، جب بروکر کا نام سنا جاتا ہے نا کہ یہ بروکر ہے، وہ لڑکیاں سپلائی کرتا تھا۔ اب اس کے ساتھ وہ جاب کرتی تھی، اور اس طرح برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے، اور اس کی موت بھی اسی وجہ سے ہوگی۔ اس طرح کے بلاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔